نہ جانے کیا بات ہے کہ ہمارے گھروں میں عام طور پر عورتیں ہی کیوں بار بار بیمار پڑتی ہیں۔ آج ہم خواتین میں ہونے والے سر درد، جوڑوں اور گھٹنے کی خرابی، لیکوریا، ہارمونز کی خرابی اور پی سی او ڈی، آسٹوپروسس اور موٹاپے کی بات کریں گے۔ آج ہم خواتین میں ہونے والے ان 7 بیماریوں کو ختم کرنے کی جو ہم بات کریں گے وہ ہے سر درد۔ سر میں درد ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ خواتین کو گھر میں سب سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے اور سب سے آخر میں جا کر سونے کو ملتا ہے۔ یعنی کہ جو کوئی بھی شخص وقت کی رفتار سے زیادہ تیز پورا دن بھر دوڑتا رہے گا، اس کے سر میں درد ہونا تو بنتا ہے۔ پھر چاہے سر میں مائیگرین ہو یا جھٹکے کے ساتھ سر میں درد شروع ہو جاتا ہو، یا پھر سر کا درد کسی خاص وقت میں اچانک سے بڑھتا ہو، تو بس سر پر ہاتھ رکھیے اور پڑھیے یا اللہ ہو یا حکیم ہو یا حمید 41 مرتبہ۔ ہم آپ کو آج کئی امراض ایسے بتائیں گے جو خواتین میں عام پائے جاتے ہیں۔ عربی میں نساء کہتے ہیں عورت کو۔ بس سورہ نساء اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لینا۔ اکثر خواتین کو روزانہ کی بنیاد پر شدید ترین تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 90% کیس میں 2 طرح کی وجوہات نکلتی ہے۔ پہلی وجہ کثرت کے ساتھ بھاری ماہواری، دوسرا پی سی او ایس یا پی سی او ڈی۔ اپنی خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے روزانہ چقندر کا شربت بنا کر پیجیے۔ اپنی روزانہ کی خوراک میں کشمش یا کھجور ضرور شامل کیجیے اور روزانہ کی بنیاد پر ہی انڈا 1 عدد کم از کم روزانہ ضرور کھائیں۔ اور سورہ مزمل کا پڑھنا روحانی، جسمانی اور قلبی سکون آپ تک پہنچاتا ہے۔ اگر آپ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ ہم آپ کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں۔ عورت اپنی زندگی میں کن کن مشکلات سے گزرتی ہے یہ اس عورت کے سوا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک اور بیماری ہے لیکوریا، جس کا سامنا ہر عورت کو زندگی میں بار بار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے عورت کو اندر سے کھوکھلا کرنے والی بیماری ہے۔ انار کے سوکھے ہوئے چھلکے کا پاؤڈر بنا کر دہی میں ملا کے کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور لیکوریا کا دوسرا علاج کہ میتھی دانہ تھوڑا سا پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اٹھیں اور چھان کر اس کا پانی پی لیں۔ جو کا دلیا یعنی کہ تلبینہ یا پھر السی کے بیج چبا کر کھانا بھی بڑا فائدہ دیتا ہے۔ یا پھر سورہ نور کی آیت نمبر 3 بس 11 مرتبہ ہی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیجیے، یا پھر چاہیں تو یا قدوس ہو یا جبار دونوں ہاتھوں پہ دم کیجیے، پڑھ کر 11 مرتبہ ان دونوں ہاتھوں کو اپنے پیٹ پر پھیر دیجیے۔ ایک اور بیماری مختلف خواتین کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ ہوتی ہے حسد کی بیماری۔ اس بات پر قرآن پاک کی آیت کھلی دلیل ہے جس میں پڑھ کر پھونکنے والیوں کے بارے میں ذکر آیا۔ اسی لیے جتنی زیادہ خواتین آپ کو نیک، نمازی اور پرہیزگار ملیں گی، اسی طرح عجیب و غریب وظائف، الٹے سیدھے عملیات اور عجیب و غریب عملیات کے پیچھے بھاگتی ہوئی بھی آپ کو خواتین ہی نظر آئیں گی۔ اسی وجہ سے کثیر مقدار میں خواتین کے اندر آپ کو چغلی، کینہ اور بغض عام ملے گا۔ میں نے ہزاروں کیس ایسے دیکھے ہیں جس میں خواتین اپنے ہی گھر کو اپنی ہی حسد کی جلتی ہوئی آگ میں، اپنے ہی خاندان کو اس آگ میں لپیٹ لیتی ہیں۔ اگر ایسی ہی خواتین کی حسد کی آگ نے آپ کی زندگی کو بھی جھلسا کے رکھ دیا ہو تو 21 دن تک روزانہ 21 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیے۔ پھر 21ویں دن بس 1 مرتبہ ہی 21 روٹیاں بنا کر غریبوں میں تقسیم کر دیجیے گا۔ جس کی زندگی میں سکون اور روشنی نہیں، اس کی زندگی میں اندھیرا اور ان ویڈیوز کے ذریعے سے لاکھوں لوگ ہی روزانہ کی بنیاد پر آسانی پاتے ہیں۔ ایک طاقتور مرد زمانے سے لڑتا ہے اپنی عورت کے لیے، اور ایک کمزور مرد اپنی عورت سے لڑتا ہے زمانے کے لیے۔ بننا ہے تو اس درخت کی طرح بنیے جو اپنا پھل کبھی نہیں کھاتا، اور جو درخت کسی کو کچھ نہیں دے پاتا وہ بھی سایہ ضرور دوسروں کو دیتا ہے۔ ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ دوسرا، خواتین کے اندر تو جوڑوں، گھٹنوں اور کمر کے درد عام ہی پائے جاتے ہیں۔ 30 سال کی عمر کے بعد خود پر توجہ بھی نہ دی جائے اور دھوپ میں بیٹھنے جتنا وقت بھی خود کو نہ دیا جائے تو لازمی طور پر ہڈیاں تو کمزور ہوں گی ہی۔ اسے کیلشیم کا ہڈیوں سے چلا جانا کہتے ہیں۔ ایک بات آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ بھلے ہی خواتین کی طبیعت دن بدن ڈاؤن ہوتی رہے، لیکن انہیں پھر بھی دن بھر کی بھاگ دوڑ کے ساتھ ویسے ہی چلنا پڑتا ہے۔ کاموں کا بوجھ بڑھتا رہتا ہے، لیکن اندرونی طور پر بیماریاں بھی بڑھتی رہتی ہیں۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ دہی اپنی خوراک میں یا دیسی گھی ضرور استعمال کریں۔ اپنی خوراک میں بادام یا اخروٹ تو کم از کم آپ شامل کر لیں۔ میں اپنی تمامی روحانی بیٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ چائے کی وجہ سے سب سے زیادہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ بس ہر نماز کے بعد بس تھوڑی دیر ہی جا نماز پر بیٹھے رہیے اور یا اللہ ہو یا سلام ہو یا شافی بغیر گنتی پڑھتے رہیں۔ یہ پوری ویڈیو ہر خاتون کو سننی، سمجھنی اور دیکھنی ہی چاہیے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ گھر کی مائیں، گھر کا بنیادی مرتبہ موٹاپا آ جائے تو پھر جاتا نہیں۔ پھر وزن کم کرنے کے لیے چاہے کچھ بھی کیا جائے کچھ سمجھ آتا نہیں۔ موٹاپے کی ایک وجہ ہارمونز کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، اور موروثی موٹاپا بھی آپ کا پیچھا
کر سکتا ہے۔ چاہے وجہ چاہے کچھ بھی ہو، بس یہ چند کام کر لیجئے۔ 1 لیٹر پانی لیجئے، اس میں 1 چمچ سونف، 1 چمچ زیرہ اور 1 چمچ ہی اجوائن شامل کر لیجئے۔ اسے اچھی طریقے سے ابال کر چھان کر تیار کر لیجئے۔ بس آدھا لیٹر آپ کو پانی پینا ہے صبح ناشتے سے پہلے اور آدھا لیٹر ہی رات کے کھانے کے بعد۔ اور چھوٹے سائز کے لہسن کے جوے لے کر آپ شہد میں ڈبو کر رکھ دیجئے، اور پھر شہد کے ساتھ ہی یہ لہسن آپ کو اچھی طریقے سے چبا کر کھانا ہے۔ جب میٹابولزم آپ کا تیز ہو جائے گا تو چربی بھی آپ کی تیزی کے ساتھ پگھلتی جائے گی۔ موٹاپے کو اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گھٹانے کے لیے یا اللہ یا خالق باری یا مصور ہو 33 مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لینا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے نکالے۔